سب سے پہلے کس چیز کا حساب ہوگا؟ سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے دن جب حساب ہوگا تو سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ جس بندے کی نماز صحیح نکل آئی تو وہ آگے بھی چل سکے گا حساب و کتاب میں، باقی معاملات میں بھی اس کے معاملات آگے حساب و کتاب کے چل پڑیں گے اور وہ اس میں نکل سکتا ہے۔ لیکن جو نماز میں پھنس گیا اس کے باقی معاملات۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے عزیزوں، اپنی نمازوں کی فکر کر لیں، اپنی نمازوں کو ضائع ہونے سے بچائیں، نماز کی پابندی بھی کریں، نماز پڑھ کر اس نماز کی قبولیت بھی کروائیں۔ نماز کی قبولیت یہ ہے کہ اس کو وقت پر، اس کو سنت کے مطابق اطمینان و سکون کے ساتھ ادا کیا جائے۔ سب سے پہلے قیامت کے دن نماز کا حساب ہوگا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نماز کا حساب ہوگا۔ اگر کوئی بندہ ایسا ہے کہ نماز کا اس کا حساب ہو رہا ہے، ایسی نمازیں نکل آئیں اس کے کھاتے میں جو اس نے نہیں پڑھی، تو اللہ پاک فرشتوں سے فرمائیں گے ذرا نامہ اعمال دیکھو، کوئی نفل ہے کہ بیچے ہیں، کوئی نفل بھی پڑھتا رہا کہ نہیں پڑھتا رہا۔ اگر وہ نفل پڑھتا رہا ہے تو فرائض کی کمی نفلوں سے پوری ہو جائے گی۔ اللہ پاک فرمائیں گے چلو یار نفل جڑے ہیں نا یہ پا کے دا کھاتا پورا کرنے کی کوشش کرو، یہ عذاب تو بچنے والا بن جائے۔ اس لیے میرے بھائیوں، فرض بھی پڑھا کریں، نفل بھی پڑھا کریں۔ فرض تو انسان کے ذمہ قرض ہے، وہ تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے، لیکن جو نفل ہے اللہ سے محبت کی علامت یہ ہے کہ کثرت سے بندے کے نامہ اعمال میں نوافل ہوں۔ تو فرائض کی کمی قیامت کے دن نوافل سے پوری کی جائے گی۔ جس بندے کے نامہ اعمال میں نوافل جتنے زیادہ ہوں گے اس کے نماز کے حساب و کتاب میں نکلنے کے اتنے زیادہ چانس۔ باہر کیف سب سے پہلے حساب لیا جائے گا نماز کا۔ اس لیے قرآن کریم میں اللہ پاک نے بار بار فرمایا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ نماز قائم کرنے میں یہ ہے چیز کہ نماز وقت پر پڑھنی ہے، نماز پابندی سے پڑھنی ہے، نماز سنت کے مطابق پڑھنی ہے، اور نماز خشوع خضوع سے پڑھنی ہے۔ یہ ساری چیزیں نماز کے قائم کرنے میں شامل ہیں۔